صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابہ کرام ایک دوسرے سے کس طرح اظہار ہمدردی کرتے تھے، ایک دوسرے کے خیال کرتے تھے۔ اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے یعنی اپنے گھر زمین جائیداد چھوڑ کر کے مدینہ آ گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے سعد بن ربیع کے ساتھ ان کا بھائی چارہ قائم کر دیا۔ سعد بن ربیع بہت مالدار تھے، انہوں نے اپنی دولت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور کہا عبد الرحمن بن عوف سے کہ آدھا تم رکھ لو اور آدھا میں رکھ لیتا ہوں، اور یہاں تک ہی نہیں بلکہ یہ کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دیتا ہوں، عدت پوری ہونے کے بعد تم اس سے نکاح کر لو۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، کہاں سے اس سینے میں وہ دل لائے تھے، کتنا بڑا جگر تھا۔ آج مسلمان اپنے بھائی اپنی بہن کے حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی زمین جائیداد کو زبردستی قبضہ کر کے رکھے ہوئے ہیں، اپنے پڑوسی کے زمین کو قبضہ کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ کیا ہم اللہ کے سامنے منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے عذاب سے ہم کیسے بچیں گے؟ عبد الرحمن بن عوف نے ان سے کہا کہ میرے بھائی آپ کے مال و دولت میں، آپ کے گھر بار میں برکت دے۔ اس کے بعد انہوں نے گھی اور پنیر کا کاروبار کیا، اللہ نے اس میں بہت برکت عطا کیا۔ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ نبی کائنات نے ان کے کپڑے پر پیلے رنگ کے آثار دیکھے۔ آپ نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، میں نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا ہے۔ اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ولیمہ کرو۔ میرے بھائی ذرا سوچئے کہ عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کیا لیکن اللہ کے نبی کو خبر تک نہیں ہے۔ آج مسلمان اگر شادی کرے اور اپنی شادی میں اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ دار کو اگر دعوت نہ دے تو رشتہ ختم، دوستی ختم کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، پہلے لوگوں کے اندر کتنی ہمدردی تھی۔ صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کسی کے پاس کھانے پینے کی چیز زیادہ ہو تو ان کو دے دے جس کے پاس کھانے پینے کی چیز نہ ہو۔ اگر کسی کے پاس 2 سواری ہو تو 1 سواری اس کو دے دے جس کے پاس سواری نہ ہو۔ لیکن افسوس، آج سب کو اپنے بال بچوں کی فکر ہے، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے۔ یہاں تک کہ گھر میں سامان اتنا ہے کہ پڑا وہ سامان خراب ہو جاتا ہے لیکن اس کو کسی بھائی کو نہیں دیتے ہیں۔ یاد رکھے قیامت کے دن بہت سے پڑوسی اپنے پڑوسی سے چمٹ جائیں گے، پکڑ لیں گے اور اللہ سے فریاد کریں گے کہ اللہ میں پریشان تھا لیکن اس نے کبھی خبر تک نہیں لیا۔ کل قیامت کے دن ہم کیسے بچیں گے میرے